بطل حریت جناب محمد اشرف صحرائی 1944 کو کشمیر کی خوبصورت وادی لولاب کے چھوٹے سے گاؤں ٹکی پورہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ جماعت اسلامی مقبوضہ جموں کشمیر کے پلیٹ فارم سے ہزاروں نوجوانوں کی تربیت کی، جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ آپ سید علی شاہ گیلانی کے دستے راست تھے اور گیلانی نے تحریک حریت کشمیر کی کمان انہی کے سپرد کی تھی۔ میں خدا کا وہ بندہ ہوں جس کے رگ رگ میں آزادی کی تڑپ موجود ہے۔ انہیں طویل عرصے تک بھارتی عقوبت خانوں میں قید و بند کی اذیتیں برداشت کرنا پڑیں، لیکن آپ کے پایہ استقلال میں فرق نہ آیا اور جدوجہد آزادی کے کارواں کی قیادت کرتے رہے۔ آپ کشمیر کے ان عظیم والدین میں بھی شامل ہیں جن کے نوجوان بیٹے تحریک آزادی میں شہید ہو گئے۔ آپ کے اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹے جنید صحرائی ناجائز بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے بھارتی فوج سے مقابلے میں 19 مئی 2020 کو شہید ہوئے، تو بھارتی ایجنٹوں نے چاہا کہ آپ ان کے جسد خاکی کی واپسی کے لیے منت سماجت کریں، لیکن بطل حریت نے ریاض نائکو اور برہان وانی کی طرح اپنے بیٹے کی شہادت پر قوم کے بیٹوں کو ترجیح دیتے ہوئے فرمایا، جو دوسرے بیٹے ہمارے اس وقت میدانی کارزار ہیں، میرے بیٹے سے بہت پہلے سے ان کا خون بھی ہمارے لیے قیمتی ہے، اور اپنے بیٹوں کا خون بھی، ہر انسان کا خون قیمتی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم۔ اگر ان کے لیے ہم نے کسی سے اپیل کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، آج اپنے بیٹے کے لیے کہ میں کیوں کروں گا؟ کیا اس کا خون، میرے بیٹے کا خون دوسرے بیٹوں سے زیادہ قیمتی ہے؟ مجھے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ محمد اشرف صحرائی کو 5 اگست 2019 کو دیگر حریت قائدین کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور 12 جولائی 2020 کو ان پر پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جاری مقدمہ درج کر کے اودھم پور جیل بھیج دیا گیا۔ آپ کی عمر تقریباً 80 سال تھی اور آپ متعدد بیماریوں کا شکار تھے۔ جیل میں انہیں میڈیکل سہولتیں نہیں دی گئی، جبکہ انہی حالات میں انہیں ذہنی اور جسمانی اذیت کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ خطرناک بیماری کی حالت میں انہیں جیل ہسپتال میں باقاعدہ علاج سے محروم رکھا گیا۔ میکسیمم ٹائم جو ہے وہ جیلوں میں ہی تھے۔ ہم جب چھوٹے تھے تب سے لے کے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ جیلوں میں ہی ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت کم ٹائم گزرا ہے ان کا، مگر جو بھی ٹائم گزرا ہے الحمدللہ وہ بہت کمال کا گزرا ہے۔ 4 اپریل سے پہلے کی بات یہ ہے کہ ابو سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، بہت زیادہ بیمار ہوں، اور یہ جو ہے دوائیاں میں آپ کی لیتا ہوں، جو آپ دوائی بیچتے ہو وہی کھاتا ہوں، تو جو ٹیسٹ مجھے ہیں وہ یہ نہیں کرواتے ہیں جیسے ہم کرواتے تھے۔ ہر 3 مہینے کے بعد ان کا جو نارمل ٹیسٹ ہوتے تھے، میڈیکل ٹیسٹ، وہ کرواتے تھے، لیکن پچھلے 10 مہینے میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا۔ اتنے اولڈ ایج کے تھے کہ آپ نے ان کو بند کر کے رکھا، اور باقی میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ بیڈ تک آ گئے، اس حالت تک آ گئے کہ مرنے کی نوبت آ گئی۔ تب تک آپ نے ان کو کوئی علاج کا کچھ نہیں بندوبست کیا۔ شہید حریت جناب محمد اشرف صحرائی صاحب کی نماز جنازہ میں بھارتی فوج کے سخت پہرے میں محض چند قریبی رشتہ داروں کو شرکت کی اجازت ملی، جنہوں نے تدفین کے موقع پر شہید کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کے ساتھ کشمیر کی آزادی اور پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، ذرا زور سے بولو۔ صدر آزاد جموں و کشمیر نے شاندار طریقے سے شہید کو بھرپور ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، جناب اشرف صحرائی چیئرمین جموں کشمیر تحریک حریت کی شہادت سے تحریک آزادی کشمیر کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ جناب صحرائی ایک بے باک اور جرأت مند لیڈر تھے۔ ان کی لیاقت اور علم کے سبھی معترف تھے، لیکن سب سے بڑھ کر وہ ساری زندگی آزادی کے جذبے سے سرشار جموں و کشمیر کے محکوم اور مجبور لوگوں کی نمائندگی کرتے رہے۔ صحرائی صاحب کے کئی ہم اثر تھے، لیکن ان کا قد سب سے بلند رہا، ان کی آواز سب سے زیادہ مضبوط، اور ان کی ہمت بے مثال تھی۔ ان کا شمار اہل فکر میں ہوگا، کیونکہ وہ ہر بات منطق اور دلیل کے ساتھ کرتے تھے، لیکن ان کی حتمی پہچان ان کی سیاسی قیادت ہے۔ صحرائی صاحب نے کوئی جرم سرزد نہیں کیا تھا، وہ صرف کشمیریوں کے بنیادی اور پیدائشی حق کے خود ارادیت کا ساری زندگی مطالبہ کرتے رہے، اور اس کے لیے عملی جد و جہد بھی کرتے رہے۔
मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम शहीद अशरफ सहराई के जज्बा हुर्रियत को सलाम पेश करते हुए इस बात का अहद करते हैं कि वो इनके मिशन की तकमील तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, ख्वाह उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, इंशाअल्लाह।